اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب، اللہ کا خلیفہ اور اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر اتم بن کر آیا ہے۔ بہت ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اس انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ عقل کا نور عطا فرمایا، بولنے سمجھنے کی قوت اس انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور دیگر تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت قوت ارادی بھی ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب نعمت ہے کہ جس انسان کے اندر قوت ارادی کی نعمت موجود ہو، وہ بعض ایسے ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے جو دنیا والوں کی نظروں کے اندر ناممکن ہوتے ہیں۔ ایسے حیرت انگیز وہ کام کر جاتا ہے کہ دنیا کے باقی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی ہے اور کافروں کو بھی عطا فرمائی ہے، لیکن کافروں کے پاس یہ نعمت کم ہے، ایمان والوں کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے۔ اٹلی کا ایک سائنسدان، اس نے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھنے کے بعد اس نے طب کی دنیا کی تمام کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا جو عربی کے اندر لکھی گئی تھی۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس نے 2 کتابوں کا انتخاب کیا، اور ان 2 کتابوں کا عربی زبان سے اطالوی زبان کے اندر ترجمہ پیش کر دیا۔ جب وہ ترجمہ اطالوی زبان کے اندر آیا تو وہ ترجمہ اس زبان میں منتقل ہونے کے بعد بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اللہ کی شان کہ اس دنوں یہ بیمار ہوا، اور یہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جب گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے جسم کے اندر کینسر بن چکا ہے، اور تمہاری زندگی کے شاید کچھ ہی سال باقی ہیں۔ اب اس نے جب یہ بات سنی ڈاکٹروں سے کہ میرے جسم میں کینسر پھیل چکا ہے اور اب میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، تو سوچا کہ وقت تو بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، لہذا واپس آیا اور اس نے طب کی دنیا کی مزید کتابوں کو کھنگال کر 80 کتابوں کا عربی زبان سے اطالوی زبان کے اندر 2 سال کے اندر ترجمے کر دیے، یہاں تک کہ وہ اپنے وقت میں سب سے بڑا ترجمان، یعنی کتابوں کا عربی زبان سے اطالوی زبان میں ترجمہ کرنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا ترجمان مشہور ہوا۔ تو یہ قوت ارادی ہے کہ ٹھان لی کہ میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور جو وقت باقی ہے اس کے اندر میں کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمتیں توڑ دیتے ہیں اور بس بیٹھ جاتے ہیں، بس اب تو ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ نیوٹن کا نام سائنس کی دنیا میں مشہور اور معروف ہے۔ اس نے حرکت کے قوانین کو مرتب کیا،
اور یہ کام انتہائی محنت طلب تھا۔ لازمی بات ہے کہ اس کے اندر ریاضتی مساواتیں ہوتی ہیں، تو کافی سارے کاغذات اس کے پاس جمع ہو گئے۔ ان تمام کاغذات کو اس نے ایک دستاویز کی صورت میں جمع کیا اور جمع کر کے اسے ٹیبل کے اوپر رکھا اور کسی تقاضے کی غرض سے واش روم گیا۔ اس کا ایک کتا تھا ٹونی، جس کا نام اس نے ٹونی رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو ان کاغذات کے پاس اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ اس کتے نے اس کو منہ مارا تو وہ چراغ کی جو آگ تھی وہ اس کے جو ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے ان کو لگ گئی، دستاویز کو۔ اس کی کئی سالوں کی محنت ایک لمحے کے اندر جل کر خاک ہو گئی۔ اب جب یہ واش روم سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ میں نے جو محنت کی تھی، حرکت کے قوانین کو مرتب کیا تھا، وہ تو سارے کے سارے جل گئے۔ تو اس نے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے اپنے کتے کو صرف اتنا کہا، ٹونی تو نے میرا کام بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ان حرکت کے قوانین کو ترتیب دیا، اور آج تک دنیا کی سائنس نیوٹن کا نام سن کر سمجھتی ہے کہ اس نے جو قوانین بنائے تھے وہ آج تک سائنس کی دنیا میں رائج ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قوت ارادی، کہ ایک کام پر انسان کو، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کسی کام پہ جٹ جانا، لگ جانا کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور انگلش کے زبان میں اسے کہتے ہیں ویل پاور، کہ انسان کے اندر کی قوت اور طاقت کو کہا جاتا ہے کہ کسی کام کے انسان ٹھان لے تو بس اس کو کرنے کے لیے انسان شروع ہو جائے۔ اسی طرح آئنسٹائن کا نام بھی سائنس کی دنیا میں معروف اور مشہور ہے کہ یہ آئنسٹائن ایسا کمزور ذہن کا آدمی تھا۔ بچپن میں جب یہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو کنڈکٹر کو پیسے دیتا، گاڑی پر سفر کرتا تھا، تو کنڈکٹر جب اسے پیسے واپس کرتا تھا تو یہ کنڈکٹر کے ساتھ لڑ پڑتا تھا، کہتا تھا میں نے پیسے زیادہ دیے ہیں اور تم نے مجھے پیسے کم واپس کیے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں، حساب کرو۔ اور جب حساب کرتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا کہ کنڈکٹر نے تو پیسے ٹھیک دیے ہیں، اس نے گننے کے اندر غلطی کی ہے۔ اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ کنڈکٹر جب بہت تنگ آیا تو ایک دن کہنے لگا کہ تو روز جو سکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تجھے تو حساب کتاب ہی نہیں آتا، تو یہ کیا سکول روز جاتا ہے اور پھر آتا ہے، تجھے حساب کتاب کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت اس نے اس بات کی ٹھانی کہ میں نے اپنا نام دنیا کے اندر روشن کرنا ہے اور محنت کرنا شروع کی۔ تو اس نے تھیوری آف ریٹیلٹی کا قوانین دنیا کے اندر رائج کیے، اور آج آئنسٹائن اسی طرح ہمارے ہاں معزز، سائنس کی دنیا میں معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، جیسے ہے ہمارے تصوف اور سلوک کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی یا جنید بغدادی کا نام معروف اور مشہور ہے۔ تو یہ ہوتی ہے قوت ارادی، کسی چیز کی ٹھان لینا۔ اس عاجز کو یاد ہے زمانہ طالب علمی میں جب اس عاجز نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا، درس نظامی شروع کی، تو ہمارا پہلا سال تھا متوسطہ کا، تو تکرار کرنے کے لیے وقت دیا جاتا تھا، سبق یا ایک ساتھی پڑھتا تھا، باقی ساتھی سنتے تھے، کوئی بات نہ آتی تھی تو پوچھ لیتے تھے۔ یہ عاجز بھی بیٹھا ہوا تھا تو ایک ساتھی ہمیں تکرار کروا رہا تھا، تو غالباً گلستان کا سبق تھا۔ میں نے اس ساتھی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ خود سبق یاد نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے اس کی بات دل کو لگی۔ اس کے بعد اس عاجز نے الحمدللہ 10 سال کتابیں پڑھی ہیں، ان 10 سالوں میں کبھی بھی کسی کا تکرار سنا نہیں، الحمدللہ دوسرے لڑکوں کو تکرار کروایا کرتا تھا۔ کہ قوت ارادی انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے،
تو پھر انسان اس ارادے کے اوپر استقامت اختیار کرے تو اللہ رب العزت پھر انسان کے دماغ کو، اس کے جسم کو اس چیز کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تفسیر کی دنیا میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور اور معروف ہے۔ یہ پہلے میں نے جو چند مثالیں کفار کی دنیا کی دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قوت ارادی کی جو نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کافروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے اندر استقامت اور قوت ارادی کی جو نعمت ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کے اندر یہ نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم الحمدللہ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ سب کے سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے اسے اپنی اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، مسلمان اپنی زبان کا سچا ہوتا ہے، اور جس کے اندر سچ ہوتا ہے اس کے اندر قوت ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے ہر کام کے اندر مضبوط قوت ارادی رکھتا ہے۔ جیسے پہاڑوں کے اندر استقامت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے، اسی طرح ایک مسلمان کے اندر بھی ایسی ہی قوت ارادی ہوا کرتی ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جہاد کرنے والے ان گھوڑوں کی قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی ہیں کہ جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ یہ اتنی ساری جو اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے ایک اشارے پر سامنے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے ایک اشارے کے اوپر میدان کارزار کے اندر کود پڑتا ہے، اور اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ مالک اس کو اشارہ نہ کر دے۔ اللہ کو ان کی استقامت اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، یہ ان کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ اور آج ہماری حالت، ہمیں اپنے نفسوں پر کنٹرول نہیں، شیطان آج ہمارے اوپر حاوی ہے، اور ہماری حالت اس ماچس کی تیلی جیسی ہے کہ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اور صرف ایک رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہی رگڑ ملتی ہے تو وہ آگ جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح آج ہمارے اندر بھی خباثت بھری ہوئی ہے، کہیں سے تھوڑی سی مسکراہٹ آتی ہے تو ہم اپنے تقوی کو بھول جاتے ہیں، وہ ساری ریاضتیں، وہ ساری عبادتیں، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں اللہ اکبر، اور باہر جب نکلتے ہیں تو نظریں ادھر ادھر دیکھتی ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نفس کے اوپر کنٹرول نہیں، شیطان ہمارے اوپر جو حاوی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اندر قوت ارادی نہیں، وہ استقامت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہم نے توبہ کی تھی کہ اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد ہم گناہوں والے کام نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پھر گناہوں میں جا پڑتے ہیں، تو جام ہمارا توبہ شکن، توبہ ہماری جام شکن، کہ توبہ کرتے ہیں تو جام توڑ دیتے ہیں، اور جب جام دیکھتے ہیں تو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہم اپنے ارادوں کے اندر پکے نہیں ہیں۔ جب ارادے پکے ہوں گے نا، ارادے پکے ہوں گے تو پھر جن کے ارادے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جن کے ارادے پکے ہوں، ان کے قدم مضبوط ہوں، تو پھر یہ جو بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی اور گناہوں کا ماحول اور یہ نہریں چل رہی ہیں، پھر ان نہروں کے اندر انسان گھبراتا نہیں، پھر ان رخوں کا انسان رخ موڑ دیا کرتا ہوتا ہے۔
وہ پھر ان موجوں سے گھبراتے نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے اصل میں استقامت، اور یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر سے. دیکھیے قوت ارادی کے موضوع پر ایک مثال قرآن عظیم الشان سے سنیے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہدہد نامی ایک پرندہ تھا، اور جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرمایا کرتے تھے تو یہ پرندہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما لی لا اری الہدہد، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، اگر میرے پاس کوئی دلیل لے کر نہ آیا، کوئی وجہ یا کوئی عذر لے کر نہ آیا، تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور اگر اس قابل ہوا تو اسے ذبح بھی کر ڈالوں گا. اب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے اور ناراضگی کو وہ سن چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصے کے عالم میں ہیں. اب مجھے بتائیے ہدہد کی کیا حیثیت ہے ایک وقت کے پیغمبر کے سامنے، اور وقت کے صرف پیغمبر نہیں، عظیم بادشاہ بھی ہیں کہ جن کی بادشاہت ہواؤں کے اوپر، جن کی بادشاہت چرند پرند کے اوپر، جن کی بادشاہت جنات کے اوپر، کہ ایسے بڑے بڑے جنات بھی جن کے سامنے دم نہیں مار سکتے ہیں، ان کے سامنے ایک پرندے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ ہوتے تو یہ نہ کہ وہ ڈر جاتا، گھبرا جاتا اور بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن اندر استقامت تھی، سچ تھا. تو جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کیا کہنے لگے؟ احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ایک ایسی قوم کی خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ نہیں جانتے ہیں، اور میں وہ پکی بات ہے قوم سبا کے بارے میں آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں. تو یہ آپ دیکھیے الفاظ کے اندر غور کیجئے، کیسے نپے تلے الفاظ کے اندر اور کیسے بہترین انداز کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گفتگو کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پرندے کے اندر سچائی تھی، اور اس سچائی کی وجہ سے اس کے اندر عزم اور استقامت تھی اور قوت ارادی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح گفتگو کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر استقامت کو پیدا کریں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. تو اس درخت نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کیا اور کہا یا سری کم مثلی، اے سری میری طرح ہو جا. بعض اوقات اللہ رب العزت بات کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو زبان عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ درخت حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا یا سری کم مثلی، کہ اے سری میری طرح ہو جا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حیران ہوئے، پوچھے کیف اکون مثل کا، میں تیری طرح کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی طرف پھل پھینکتا ہوں، تم بھی ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں تانے دیں، برا بھلا کہیں، تم ان کی طرف پھر بھی پھل پھینکو، اچھی بات کرو ان کے ساتھ. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی گفتگو سنی تو مجھے اس کی گفتگو تو اچھی لگی، لیکن میں سوچنے لگا کہ تو اتنا ہی اگر اچھا ہے، یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے لکڑی، تو پھر اس کو آگ کے اندر جلایا کیوں جاتا ہے؟ پھر اس کو آگ کے اندر جلایا کیوں جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال پوچھا وَكَيْفَ مُصِيرَكَ إِلَى النَّارِ، او بھائی اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر تجھے جلایا کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، میرے اندر اگر خوبی ہے تو خامی بھی ہے. توجہ کیجئے گا کیا کہا؟ میرے اندر اگر خوبی ہے تو میرے اندر خامی بھی ہے.
پوچھا خامی کیا ہے؟ کہا خامی یہ ہے کہ جب جس رخ کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی گر پڑتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ٹھہرنے کی، میں جس رخ کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی گر پڑتا ہوں۔ اس خامی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ سزا ملی ہے کہ مجھے دنیا کی آگ مسلط کی گئی ہے اور مجھے دنیا کی آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ تو یہ استقامت کی جو کمی ہے اس وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی استقامت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم بھی اسی طرح دنیا کے اندر پھندوں کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ کثرت ذکر سے انسان کے اندر استقامت اور قوت ارادی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے توبہ پر استقامت اختیار کی ہوتی ہے، نیکی پر استقامت ہوتی ہے، شریعت اور سنت کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کی کیفیت دوسرے انسان جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ کیفیت ان کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد 2 بچے تھے اور میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ کوئی نوجوان ہوتے تو کافروں کا مقابلہ ذرا صحیح طریقے سے ہو سکتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ کس طرح مقابلہ ہوگا؟ فرماتے میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ دونوں بچے مجھ سے سوال کرنے لگے، چچا جان ابو جہل کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا میں نے پوچھا ان بچوں سے کہ بیٹا آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں وہ ہمارے نبی کو بڑی اذیتیں دیا کرتا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، آج وہ اگر نظر آ جائے تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں مجھے ان دونوں بچوں کی گفتگو کے بڑی حیرانگی ہوئی اور دور سے میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے بیٹوں کے یعنی درمیان میں حالہ کیے ہوئے آ رہا تھا، یعنی ارد گرد اس کے بیٹے تھے اور وہ درمیان میں آ رہا تھا۔ اب یہ دونوں بچے گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہیں، قد کے بھی چھوٹے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے اتنا، لیکن قربان جائیے ان کی استقامت اور قوت ارادی پر کہ آج ہم نے اسے نمٹانا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے نبی کو وصیتیں دی ہیں۔ اللہ کی شان۔ جب ابو جہل نظر آیا، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ دیکھو وہ نظر آ رہا ہے ظالم، تو یہ دونوں بچے ابو جہل کے اوپر ایسے جھپٹے جیسے باز اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے، اور اب جا کے وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا۔ اب یہ اس کے اوپر تو حملہ نہیں کر سکتے تھے، ایک نے گھوڑے کے اوپر پاؤں پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، تو یہ نیچے گر پڑا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو وہ طاقتور تو تھا ہی صحیح، یہ خود بھی زخمی ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر ابو جہل کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ تو ان 2 بچوں کے اندر، اب مجھے بتائیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے اندر جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے جو سامان تھا وہ ان کے جسموں سے بڑا تھا، لیکن واہ میرے اللہ، ان کے اندر آپ نے کیسی قوت رکھی تھی، کیسا جذبہ رکھا تھا کہ ہم نے نبی کے دشمن کا نام مٹانا ہے، تو اپنے اس ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس کے اندر کامیابی نصیب فرمائی۔ تو جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ مدد فرماتے ہیں۔ غزوہ احد کا جب واقعہ پیش آیا تو ایک معذور صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معذور ہیں اور آپ کے پہلے 4 بیٹے اس جہاد کے اندر شریک ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر جائیں آرام کریں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بیٹے جا رہے ہیں تو پھر مجھے جانے میں کیا حرج ہے، میں بھی چاہتا ہوں جہاں میرے بیٹے جنت میں شہید ہو کر جائیں میں بھی اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوصلے اور استقامت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ گھر تیاری کر کے آؤ۔ اب یہ گھر گئے تو سامان پیک کرتے ہوئے ان کی بیوی کہنے لگی کہ تم کیا لنگڑے لولے جا کے جہاد کرو گے،
مجھے تو لگتا ہے کہ تم راستے سے ہی واپس آ جاؤ گے۔ بعض اوقات بیویاں ہوتی ہیں نا ایسی بات کر دیتی ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو اس وقت دعا مانگی، اللہم لا تعد اہلی، اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ کی شان جہاد میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور پھر ان کی اہلیہ گئیں اور ان کی میت کو اونٹ کے اوپر رکھ کے واپس لے آنے لگیں تو اونٹ واپس نہیں آتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتے ہوئے انہوں نے کوئی کلمہ تو نہیں کہا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم لا تعد اہلی، کہ اللہ میری میت کو واپس نہ لوٹانا میرے گھر کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ اب تم ان کی میت کو لے جانا بھی چاہو تو نہیں جائے گی، اسے بدر کے مقام کے، احد کے مقام کے اندر ہی دفن کر دیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قبر اس عاجز نے الحمدللہ دیکھی، بڑی وہاں پر الحمدللہ سکون محسوس ہوتا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے وہاں پر، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا گیا۔ واہ میرے اللہ، آپ اگر مجھے بتائیے ایک معذور آدمی کے اندر یہ استقامت ہو سکتی ہے، ایسی قوت ارادی ہو سکتی ہے، تو اس امت کے نوجوانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی استقامت رکھی ہوگی۔ اور پھر ایک صحابیہ کا واقعہ بھی سنیے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم فلاں غار کے اندر جب جا کے چھپ جائیں تو آپ نے آ کر کھانا پہنچانا ہے، آپ بچی ہیں، کوئی آپ کے اوپر شک بھی نہیں کرے گا۔ فرماتی ہیں میں روزانہ کھانا تیار کرتی اور کھانا لے کر اپنے والدین تک پہنچاتی۔ تو ایک دن میں واپس آ رہی تھی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے پتا تو ہے لیکن میں بتانے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس ظالم نے، میں بچی تھی، مجھے تھپڑ مارا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ نیچے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میرا منہ جا کے اس پتھر کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے میرے منہ سے سارا خون ہی خون نکلنے لگا۔ تو میں نے اس ظالم سے کہا کہ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے لیکن میں نہ اپنے ابا کا نام بتا سکتی ہوں اور نہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتانے کو تیار ہوں۔ تو اگر ہماری قوم کی ان بچیوں کے اندر ایسی استقامت ہو سکتی ہے تو ہمارے قوم کے بڑوں کے اندر کیسی استقامت ہوگی؟ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنی اس ویل پاور کو، اس اپنے اندر کی استقامت کو، اس اپنے اندر کی قوت ارادی کو بروے کار تو لائیں۔ جب انسان اس قوت کو، اس طاقت کو بروے کار لاتا ہے تب ہی انسان کو اللہ رب العزت اس کی مزید قوت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو آپ نے روانہ فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین کہ آپ جو لشکر روانہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ابھی ہوئی ہے اور قوم کے اندر کے لوگ ہی فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کو چھوڑ دیں، ابھی باہر کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کیا عمر تم زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑے سخت تھے اور اب کیا اسلام کو قبول کر لینے کے بعد تمہارے اندر یہ کمزوری کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا یہ جملہ سن کر میرے اندر کے وہ ساری گرہیں کھل گئیں۔ اللہ کی شان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی اور آئے اور آ کے کہا امیر المومنین آپ نے تو مدینہ منورہ خالی کر دیا ہے، پیچھے عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روانہ کر کے ہی رہوں گا۔ اگر مدینہ منورہ کے پرندے آ کر صدیق کے جسم سے اس کے گوشت کو بھی نوچ لیں تب بھی میں اپنے نبی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس موقع کے اوپر کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا فقام مقام الانبیاء، اس وقت صدیق اکبر ایسے مقام کے اوپر کھڑے تھے جس مقام کے اوپر انبیاء کے اندر اللہ رب العزت ایسی استقامت پیدا کرتا۔
تو یہ استقامت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دین اسلام کا ایسا یعنی کہ رعب اور کافروں کے اندر پیدا کیا کہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی پھر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کی۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کیا خوب کہا ہے شاعر نے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جن کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ حالات کے قدموں میں نہیں گرا کرتے، حالات کے رخ کو موڑا کرتے ہیں، حالات کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں۔ ہم حالات کے پیچھے پیچھے جہاں وہ چلے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے، جہاں وہ اور حالات خراب ہیں ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، ہر طرف ہی یہی ہے، ہر طرف ہی یہی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ لوگ اپنے اندر کی اس استقامت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ اب نبی اس استقامت کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے زیادہ اعلیٰ، کہ جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، وہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ اگر کسی طرح نہیں ماننا چاہتے تو کچھ ہماری مان لیں، آپ ہمارا ان سے رابطہ کروا دیں، ہم کوئی نہ کوئی سبیل نکالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ قریش مکہ آ کر کہا کہ آپ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، اگر آپ کو مال اور دولت کی ضرورت ہے ہم آپ کو سب سے زیادہ مال اور دولت دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کو بادشاہت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں، پورے عرب کے آپ کو سردار بنا دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر ایک چاند پہ تم سورج اور دوسرے چاند پہ چاند بھی رکھ دو تو تب بھی میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے منصب اور مقام عطا کیا گیا ہے، جو پیغام مجھے دیا گیا ہے، وہ مقام اور منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیغام میں تم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے استقامت کہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک تنہا آدمی۔ مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابتداء نبوت کا اعلان فرمایا تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں۔ اپنے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا بوسا تھا، بڑا کیا تھا، محبتیں کی تھیں، لیکن آج وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر پتھر مار رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور ان کے باتوں کی طرف نہیں آئے، اور آج گھر گھر کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے والے ایمان والے انہیں بھی چاہیے کہ جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ اس کے اوپر کیا کریں؟ استقامت اختیار کریں، اور استقامت کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے اور اللہ رب العزت اس شخص کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، ہمارے مشائخ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ قوت ارادی اور استقامت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کثرت ذکر سے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، بات کو مختصر کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مجاہدین کو، اب وہ مجاہد جو اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے پہ نچھاور کر رہے ہیں، اور انہیں اس حال کے اندر کہ جب انہیں اپنی جانوں کا خوف ہے، کثرت ذکر کا حکم فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمن کی جماعت کے ساتھ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارے قدموں کو آ کر چوم لے گی، اللہ رب العزت تمہیں کامیاب فرما دیں گے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ جن کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ بڑھتے طوفانوں کے قدموں کو روک دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پانی چل رہا ہو نا تو پانی کس چیز کو بہا کے لے جاتا ہے؟ اسی چیزوں کو بہا کے لے جاتا ہے جو وزن میں ہلکی ہوں، کاغذ ہو، تنکے ہوں یا ایسی چیزیں ہوں تو ان کو بہا کر لے جاتے ہیں۔
لیکن جو چٹانیں وزنی ہوتی ہیں، جب پانی آتا ہے تو ان چٹانوں کو نہیں بہا کے لے جاتا، بلکہ وہ چٹانیں پانی کے رخ کو موڑ دیا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ان چٹانوں کی طرح بننا ہے، اپنے اندر اس قوت ارادی کو اور اپنے اندر اس استقامت کو پیدا کرنا ہے، اور اس استقامت کو پیدا کرنے کے لیے یہی صورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب اللہ رب العزت کے لیے توبہ کرو تو اس توبہ کے اوپر کیا کرو؟ استقامت اختیار، پکی اور سچی توبہ کیا کرو۔ آج ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں توبہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی طرح ہماری کبھی نظریں ادھر، کبھی فلاں کام فلاں کام، تو ہمارے اندر جو ارادے ہیں ان کے اندر استقامت نہیں۔ ان استقامت کو پیدا کرنے کے لیے کثرت ذکر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.